نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب رسول میں سے آج ہم جس صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ عنہ۔ نوجوان سعید ابن عامر جمحی ان ہزاروں انسانوں میں سے ایک تھا جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ سے باہر ایک مقام تنعیم پر صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جن کو کفار نے غداری سے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ اپنی بھرپور جوانی اور پرجوش شباب کے بل پر مجمع کو دھکیلتا اور اس میں سے اپنے لیے راستہ بناتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے قریش کے رئیسوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، جو اس مجمع میں ذرا نمایاں مقام پر کھڑے تھے۔ اس طرح اسے اس بات کا موقع ملا کہ وہ قریش کے قیدی کو دیکھ سکے۔ کس کو؟ یعنی حضرت خبیب کو، جن کو وہاں زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تھا، اور قریش کی عورتیں، بچے اور جوان ان کو دھکیلتے ہوئے موت کے میدان کی طرف لا رہے تھے تاکہ حضرت خبیب کو قتل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لے سکیں اور جنگ بدر میں مارے جانے والے اپنے عزیز و اقارب کا بدلہ چکا سکیں۔ جب یہ زبردست ہجوم اپنے قیدی کو لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گیا جو اس کے قتل کے لیے بنائی گئی تھی، تو نوجوان سعید ابن عامر ایک جگہ رک کر ہجوم کے درمیان سے حضرت خبیب کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ خبیب کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار اور شور و غل کے درمیان سے ابھرتی ہوئی خبیب کی باوقار اور پرسکون آواز سنی، جو اس کے پردہ سماعت سے کچھ یوں ٹکرائی کہ اگر تم لوگ چاہو تو قتل سے پہلے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ خبیب بن عدی نے قبلے کی طرف منہ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بہت حسین اور مکمل تھی وہ 2 رکعتیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ خبیب نے قریش کے سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم میرے متعلق اس بدگمانی میں پڑ جاؤ گے کہ میں موت کی وجہ سے نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں ذرا اور لمبی اور طویل اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتا۔ پھر سعید نے اپنی آنکھوں سے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زندہ ہی حضرت خبیب کا مصلح کر رہے تھے، یعنی ان کے جسم کے حصوں کو، اعضاء کو ایک کے بعد دوسرے کو کاٹ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خبیب سے یہ پوچھتے جا رہے تھے کہ کیا تم پسند کرو گے کہ اس وقت تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ یہاں ہوتے؟ تو خبیب نے جواب دیا، اور اس وقت ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا، واللہ مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن اور اطمینان کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کیا اور چیخنا شروع کر دیا، مار ڈالو اسے، قتل کر دو اس کو۔ پھر سعید ابن عامر کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ خبیب نے تختہ دار سے ہی اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، کہ اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اس کے ساتھ ہی خبیب نے آخری سانس لی اور ان کی روح پاک اپنے پروردگار کے حضور پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسم پر تلواروں اور نیزوں کے ان گنت زخم تھے۔ اس کے بعد قریش مکہ لوٹ آئے اور بڑے بڑے واقعات اور حادثات کے ہجوم میں خبیب اور ان کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن نوجوان سعید ابن عامر جمحی خبیب کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دلخراش منظر کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کر سکے۔ وہ سوتے تو خواب میں ان کو دیکھتے، اٹھتے تو اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتے۔ یہ منظر ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا کہ خبیب تختہ دار کے سامنے بڑے سکون کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کے کان سے وہ درد بھری آواز ٹکراتی رہتی جب وہ قریش کے لیے بدعا کر رہے تھے، اور اس وقت ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا کوئی چٹان گر کر انہیں ہلاک نہ کر دے۔ پھر خبیب نے سعید کو وہ ساری باتیں سمجھا دیں جو اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہ تھیں۔ خبیب نے انہیں بتایا کہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کی آخری سانس تک اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا رہے۔ خبیب نے سعید کو یہ بھی بتایا کہ جو ایمان پکا ہوتا ہے وہ کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتا ہے۔ خبیب نے سعید کو ایک بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص کہ جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، واقعی وہ سچا نبی اور برحق رسول ہے اور اسے آسمانی مدد حاصل ہے۔
اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کی ایک مجلس میں پہنچے اور وہاں کھڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی بے تعلقی کا اظہار کیا اور ان کے باطل معبودوں سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اور کھلم کھلا اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مستقل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، غزوہ خیبر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے جوار رحمت میں منتقل ہو گئے تو سعید بن عامر کے دونوں خلفاء، سعید بن عامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بن گئے۔ انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر کے ایک مومن صادق کی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جانشین سعید بن عامر کی نصیحتوں کو بہت غور سے سنتے تھے اور ان کی باتوں پر پورا دھیان دیتے تھے۔ ایک بار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی ایام میں حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا، عمر میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، رعایا کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیے اور اللہ کے معاملے میں لوگوں کا خوف نہ کیجیے گا، اور آپ کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ آئے، کیونکہ بہترین قول وہی ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، عمر دور اور نزدیک کے ان تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی باتیں پسند کیجیے جو آپ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے سے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ باتیں سن کر کہا، سعید یہ سب کس کے بس کی بات ہے؟ حضرت سعید کہنے لگے، یہ آپ جیسے شخص کے بس کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا ہے اور جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد خلیفہ نے حضرت سعید بن عامر سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی اور فرمایا، سعید پھر تم میرے ساتھ تعاون کرو، میں تم کو حمص کا گورنر مقرر کر رہا ہوں۔ حضرت سعید نے کہا، عمر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرے خفا ہو گئے اور کہنے لگے، خدا تمہارا بھلا کرے، تم لوگ حکومت کی بھاری ذمہ داریاں میرے سر ڈال کے خود اس سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہو، اللہ کی قسم میں تم کو ہرگز نہیں اس سے چھوڑ سکتا۔ پھر حضرت عمر نے حمص کی گورنری ان کے سپرد کردے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنہا نہ مقرر کر دوں؟ حضرت سعید نے کہا، امیر المومنین مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مجھے ملتا ہے وہ بھی میری ضروریات سے فاضل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ حمص کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگوں پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنے علاقے کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دو تاکہ میں ان کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی بندوبست کروں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور خلیفہ کے سامنے جو فہرست پیش کی، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں اور سعید ابن عامر۔ حضرت عمر حیرت سے پوچھنے لگے، سعید ابن عامر؟ کون سعید ابن عامر؟ وفد کے ارکان کہنے لگے، ہمارے گورنر سعید ابن عامر۔ حضرت عمر نے مزید حیرت سے کہا، تمہارا گورنر فقیر ہے کیا؟ وفد نے کہا، جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے ہی دن ایسے گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر آگ بھی نہیں جلتی۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تھیلی میں رکھ کر اسے ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید کو میرا سلام کہنا اور کہنا امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تھیلی لے کر حضرت سعید کی خدمت میں پہنچے اور اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اس تھیلی اور اس میں رکھے ہوئے دیناروں کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ان پر کوئی بڑی مصیبت آ گئی ہو۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرا گئی، ان کے پاس آئیں اور بولی، سعید کیا بات ہے، کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے؟ سعید کہنے لگے، نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا۔ اہلیہ نے پوچھا، کیا کسی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی؟ سعید کہنے لگے، نہیں، اس سے بھی بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ بیوی نے پوچھا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ سعید بڑے تشویشناک لہجے میں کہنے لگے، دنیا میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ بیوی نے بڑی ہمدردی سے مشورہ دیا، اس کو ابھی تک دیناروں کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ کہنے لگی، اس سے چھٹکارا حاصل کر لو۔
سعید نے پوچھا تم میری اس معاملے میں مدد کر سکتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ پھر سعید نے وہ تمام دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر انہیں غریب اور حاجت مند مسلمانوں میں تقسیم کروا دیا۔ اس بات کو بھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے دورے پر وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے، اس علاقے میں حمص کو کویفہ بھی کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہاں کے باشندے بھی اہل کوفہ کی طرح اپنے حکام کی بکثرت شکایتیں کرنے میں مشہور تھے۔ تو جب اہل حمص خلیفہ سے سلام و ملاقات کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا تم نے اپنے نئے امیر کو کیسا پایا؟ جواب میں انہوں نے کہا امیر المومنین کچھ شکایتیں ہیں، اور انہوں نے سعید بن عامر کی 4 شکایتیں پیش کی جن میں سے ہر شکایت دوسری سے بڑی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائیں، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ جب شکایت کرنے والے اور ان کے امیر سعید بن عامر میرے پاس جمع ہو گئے تو میں نے پوچھا کہ تم کو اپنے امیر سے کیا شکایت ہے؟ تو اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ جب تک خوب دن نہیں چڑھاتا سعید اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے سعید سے پوچھا کہ سعید تم اس شکایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سعید تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے اللہ کی قسم میں اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کو ظاہر کیے بغیر چارہ نہیں۔ بات یہ کہ میرے گھر میں کوئی خادمہ نہیں، ذرا سویرے اٹھتا ہوں، پہلے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، پھر روٹیاں پکاتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے لوگوں کی ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہوں۔ میں نے اہل حمص سے پوچھا تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا رات کے وقت یہ کسی کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے کہا سعید اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، میں نے دن کے اوقات ان لوگوں کے لیے وقف کر رکھے ہیں اور رات کے اوقات اپنے رب کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں سے حضرت عمر نے کہا اب اپنی تیسری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے یہ پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے کہا سعید اب تم کیا جواب دیتے ہو؟ سعید نے کہا امیر المومنین میرے پاس کوئی خادم نہیں اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں، میں ان کو مہینے میں صرف ایک بار دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پھر انہیں پہن کر باہر آتا ہوں۔ میں نے اعتراض کرنے والوں سے کہا کہ اب تم اپنی آخری شکایت بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے شدید دورے پڑتے ہیں، ایسے کہ یہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا سعید تمہارے پاس اس شکایت کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں خبیب ابن عدی کے قتل کے وقت موجود تھا، اس وقت میں مشرک تھا، میں نے قریش کو دیکھا کہ وہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے کہ تمہیں یہ پسند ہے کہ آج تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو وہ جواب دیتے کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال میں رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے ایک پھانس بھی لگ جائے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ خدا کی قسم جب مجھ کو وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی تو مجھے اس بات کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ میری اس کوتاہی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور اسی وقت میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ سن کر میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سعید کے متعلق میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچنے دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ان کے لیے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کریں۔ جب ان کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولیں اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمات سے بے نیاز کر دیا، اب اس رقم سے ہمارے لیے غلام اور ایک خادمہ خرید دیجیے۔ یہ سن کر حضرت سعید کہنے لگے کیا تم کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ رقم ہم اس کے پاس جمع کروا دیتے ہیں جو اسے ہم کو اس وقت واپس کرے گا جب ہم اس سے بھی زیادہ اس کے ضرورت مند ہوں گے۔ اہلیہ نے پوچھا اس کی کیا صورت ہوگی، ایسے کیسے ہوگا؟ حضرت سعید نے کہا کہ ہم یہ رقم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دیتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی ہاں یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر حضرت سعید نے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان تمام دیناروں کو بہت سی تھیلیوں میں رکھ کر اپنے گھر کے ایک آدمی سے کہا کہ انہیں فلاں قبیلے کی بیواؤں، فلاں قبیلے کے یتیموں، فلاں قبیلے کے مسکینوں اور فلاں قبیلے کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ سعید ابن عامر جمحی سے راضی ہو، وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ رضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔